ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تباہ کن قوموں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی تھی وہ تورات سے پہلے قوم تباہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس کے اوپر مکمل قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ہو۔ ان میں سے ایک قوم کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الرس، قرآن میں اصحاب الرس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ان تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الرس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور قوم عاد اور ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور سورہ قاف میں فرمایا، ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، عاد، ثمود، فرعون اور لوط کے بھائیوں اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے جھٹلا دیا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ آیت میں پوری طرح دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ قومیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس اپنے علاقے میں آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح اور اس کی اولاد مقام احقاف میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب رس کو تباہ برباد کر دیا۔ احقاف میں آنے والے لوگ یمن کی طرف آئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جبرون بن سعد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح دمشق میں آیا۔ اس نے یہاں جبرون نامی ایک شہر آباد کیا، اور یہی ستونوں والے ارم ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا۔ دمشق میں پتھر کے اونچے ستونوں جیسے ستون دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی عاد کی اس اولاد کی طرف جو احقاف میں آباد تھی۔ تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اصحاب الرس عاد کے زمانے سے کافی پہلے کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یس آذربائیجان میں ایک کنویں کا نام ہے۔ اسی طرح اکرمہ بھی فرماتے ہیں کہ یس ایک کنواں ہے جہاں انہوں نے اپنے نبی کو دفن کیا تھا۔ اصحاب الرس مقام فلج میں آباد تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم یمامہ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ ابن کثیر میں اکرمہ کے مطابق اگر اصحاب الرس سے مراد ہی لوگ ہیں جن کا واقعہ سورہ یاسین میں ذکر ہوا تو وہ مکمل تباہ کر دیے گئے۔ اور سورہ یاسین میں ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا اور جو اللہ تعالیٰ نے واقعے کا تذکرہ کیا آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ صرف ایک چنگاوی تھی جس سے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ ابو بکر محمد بن حسن نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جو ان کے اور ان کی زمینوں کی سرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرتا تھا اور اچھے کردار و سیرت کا حامل تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ لوگ اس پر بہت روئے اور بہت ہی غمگین ہوئے۔ چند دنوں کے بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا کہ میں مرا تو نہیں تھا، میں تو تم سے وقتی طور پر غائب ہوا تھا کہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شیطان نے ان سے کہا، میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی،
اور وہ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ یہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ان کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ ان کے نبی حنظلہ بن صفوان پر نیند میں ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا، وہ پیاسے ہو گئے اور ان کے درخت پھلوں سمیت خشک ہو گئے، گھر ویران ہو گئے اور وحشت چھا گئی اور جمعیت پارا پارا ہو گئی اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے اور ان کے گھروں میں جنگلی جانوروں اور جنات نے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں صرف جنوں اور بھوتوں کا شور، شیروں کا چنگار اور بچھوؤں کا گھرانہ رہ گیا۔ اصحاب الرس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جو تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل ہلاک و برباد ہونے والی قوم میں سے ایک قوم اصحاب القریہ ہے جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ارشادی باری تعلق ہے کہ ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی توقیعت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہی ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا تم میری قوم، تم پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے، وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، کیوں میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ کوئی مجھے چھڑا سکتا ہے۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ تم وحشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے عزت والوں میں کیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگار تھی، سو وہ اس میں ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو توقیعت دی، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں خوشخبری دی اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا، وہ آدمی کون تھا؟ اس آدمی کا نام خبیب بن مری تھا۔ بعض نے مزید کہا کہ یہ بڑھائی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ جولاہا تھا، کپڑے بننے والا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک غار میں عبادت کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس آدمی کا نام خبیب نجار تھا، اس کو جذام کی بیماری تھی، وہ صدقہ و خیرات بہت کرتا تھا، تو اس کے ایمان لانے کے اعلان پر قوم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا کیا جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو قتل کے بعد جنت میں داخل فرما دیا۔ پھر جب اس نے جنت کی تر و تازگی اور سرور اور خوشی دیکھی تو اس نے کہا
کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے بخش دیا ہے، مجھے عزت دی ہے۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ میری قوم کو میری جب حالت کا علم ہو تو وہ بھی ایمان والے بن جائیں، اور یہ جو انعامات مجھے حاصل ہوئے ہیں ان کو بھی حاصل ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں ان الفاظ سے قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کا معاوضہ اس سلسلے میں نہیں مانگتے، اور فوت ہونے والے اس انداز سے واضح نصیحت کا حق ادا کیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور عزت داروں میں شامل کر دیا۔ اس نے موت کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کو نہ چھوڑا اور قوم کی خیرخواہی کے لیے دعا کرتا رہا۔ اس شخص کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو جھڑکا نہیں، بلکہ وہ چیخ دی کہ وہ سب تباہ ہو گئے اور بجھے کے بجھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس طرح اتارنے والے تھے، یعنی ان سے انتقام لینے کے لیے آسمان سے لشکر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہمارے دوست کو قتل کر دیا تو اب ہمیں ان سے انتقام لینے کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ایک زوردار چیخ ہی تھی اور وہ بجھ کر رہ گئے اور تباہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی سبقت لے جانے والے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یوشع بن نون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صاحب یاسین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ تھا اصحاب الرس کا واقعہ جو کہ قرآن کے نزدیک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصحاب الرس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ضعیف روایات میں مشتمل ہے۔ ہماری ہر ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو تحقیق کے مطابق واقعات کو سننے کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔